نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربک الذی خلق صدق اللہ مولانا العظیم اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ جناب محترم پروفیسر علامہ محمد انعام مصطفی صاحب، ڈپٹی ڈائریکٹر نظامت ایجوکیشن اینڈ پروفیشنل ڈیولپمنٹ، اور آج کی اس تقریب کے میزبان، ضلع نمبر 5 کے قائدین اور موجودہ پی پی کے قائدین و کارکنان، محترم اصغر ساجد صاحب، صدر تحریک منہاج القرآن ضلع نمبر 5، محترم انجینئر اظہر حسین صاحب، ناظم تحریک منہاج القرآن ضلع نمبر 5، اور بالخصوص عزیز طلبہ اور نوجوانان ملت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اس سے بڑھ کر آج کی اس مجلس کے میزبان محترم پروفیسر محمد اشرف قادری صاحب، جو اپنی وابستگی کا تاریخی پس منظر بیان فرما رہے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا سایہ تا دیر سلامت رکھے۔ اب آپ ذی وقار، چونکہ وقت بیتتا جا رہا ہے، میں نے آپ کے سامنے مشہور و معروف آیہ مبارکہ سورہ العلق کی آیت نمبر 1 تلاوت کی ہے۔ یہ وہ آیہ کریمہ ہے جس نے قرآن پاک کے نزول کا آغاز کیا۔ اس میں واقعہ غار حرا موجود ہے، آپ سب کو معلوم ہے، مگر اس کا امپورٹنس یا سگنیفیکنس یہ ہے کہ یہ وہ آیت ہے، یہ وہ پہلی 5 آیات ہے سورہ العلق کی، جس نے صدیوں بعد فرشیوں کو ارض سے ملا دیا۔ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زندہ اٹھائے جانے کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم 571 سال کے بعد دنیا میں تشریف لائے۔ تو وہ جو سلسلہ وحی رک گیا تھا، وہ اللہ کی طرف سے آنے والے انوار و تجلیات وحی کی شکل میں آ رہے تھے، انجیل کے بعد منقطع ہوا۔ تو 550 سال، 5-6 صدیوں بیت جانے کے بعد فرشیوں کا تعلق بحال ہوا۔ وہ اللہ کے انوار و تجلیات اور نزول وحی کا سلسلہ پھر سے جڑا۔ اب ذی وقار بہت پڑھا لکھا مجمع ہے، میں اشارہ کرتے کہ بس 2 سے 4 منٹ بعد اپنی کلوز کر رہا ہوں، چونکہ نام مفتی صاحب نے آپ کو ٹریننگ دینی ہے، وہ ضروری ہے، میں تو ایسے اس کی بنیاد بنا رہا۔ سب جانتے ہیں کہ جب یہ جزیرہ نمائے عرب کہ جہاں پر یہ میرے آقا تشریف لائے، اور لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو جتلایا کہ میں نے مومنوں پر احسان کیا ہے کہ اپنا پیارا حبیب اس جزیرہ نمائے عرب میں مبعوث کیا ہے۔ تو احباب ذی وقار، وہ جو آپ کی آمد ہو رہی ہے، آپ کی ولادت باسعادت ہو رہی ہے، ہر کوئی جانتا ہے، تاریخی جو اوراق شاہد ہیں، گواہی دے رہے ہیں کہ وہ معاشرہ برائی کا معاشرہ تھا، ہر طرف شرک ہے، ہر طرف برائیاں ہیں، اور قرآن کہہ رہا ہے کنتم اعداء فالف بین قلوبکم، سورۃ آل عمران میں فرمایا کہ لوگو تم تو ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوئے تھے، اور بقول مولانا الطاف سنہالی کے گھوڑا آگے اڑانے پہ جھگڑا اور پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، وہ جو لڑائیاں تھی، اور آپ سب کو معلوم ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قبیلہ تھا بنو ہاشم، اور اسی طرح بنو امیہ، ان کی جو چپکلشیں ہیں، یہ ابو لہب یا ادھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ادھر، اور جو ہے
بنو امیہ کے جتنے بھی خاندان اوپر چلتے جاتے ہیں تو لڑائیاں شروع سے چلی آ رہی تھی. پورا عرب ایک دشمنی کا پیکر تھا, اور مرد اور عورتیں اور بچے اور نوجوان اور ہر کوئی پریشان تھا. احباب زیور قرآن کہتا ہے الہاکم التکاثر, ہر کوئی حریص تھا, طمع سے بھرا ہوا تھا, اور ایک اس کا مال چھیننا اور دوسرے کے مال کو غصب کر جانا, حقوق ادا نہ کرنا, عورتوں کے حقوق نہ تھے, غلاموں کے حقوق نہ تھے, اور ذات پات کا ایک بہت بڑا ایک سلسلہ تھا. احباب زیوکار جب معاشرہ اتنا بگڑ چکا ہے اور نبوت کا آغاز ہو رہا ہے, میرے آقا غار حرا میں ہے, صحیح بخاری کا آغاز اس حدیث سے ہوتا ہے, بدء الوحی سے ہو رہا ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس معاشرے کو سدھارنے کی بات کرتا ہے. مگر مولا, میں سوال کرتا ہوں مولا, ہم سوال کر رہے ہیں مولا, جس معاشرے میں ناپ تول کی کمی ہو رہی, ویل للمطففین ہے, غیبت ہے, چغلی ہے, لڑائی ہے, جھگڑے ہیں, اتنی برائیاں ہیں مولا, وہاں تو معیشت خرابہ ہے, کوئی سماجی نظام نہیں, اخلاقی نظام نہیں, تو مولا ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس آیت, اس قرآن کا آغاز ہوتا کہ لوگوں بائی بائی بن جاؤ, وہ آیت آئی مگر بعد میں آئی. مولا یہاں تو لڑائیاں ہو رہی ہیں, لڑائیاں ختم کرنے کی بات ہوتی, مگر مولا فرماتا ہے یا اللہ اتنی خرابیاں, آغاز ہو رہا ہے اقرا پڑھیے. مولا یہ تو آپس میں بولتے لڑائیاں ہیں, فرما اس کا ساری لڑائیوں کا ایک علاج ہے, اقرا پڑھیے. مولا یہاں سماجی نظام نہیں, مگر فرمایا اس کا علاج ہے اقرا پڑھیے. مولا یہاں پہ اخلاقی گراوٹ ہے, مولا سوال یہ ہے کہ یہاں تو اخلاقیات نہیں ہے, فرمایا اس کا علاج اقرا پڑھیے. مولا یہاں پہ حقوق و فرائض میں توازن نہیں, مولا سوال یہ کہ اخلاق نہیں, اور معاشیت ختم, اور دین ختم, اور بڑے چھوٹے کی تمیز ختم. مولا اتنے خرابیاں, فرمائیں ساری خرابیوں کے علاج ہے اقرا. محبوب آپ کے سامنے اتنے چیلنجز ہیں کہ جو اس خانہ کعبہ میں 360 بت لے کے بیٹھے ہیں, محبوب اس کا علاج ہے اقرا. تو پڑھاتا جا, یہ خرابیاں دور ہوتے چلے جائیں گی بلا تشبیہ و بلا مثال. مجدد المیت الحاضرہ نے اسی سیرت سے پیغام لیا ہے, اسی سیرت سے سیکھا ہے. اے حضور سید شیخ الاسلام, آپ مجدد میت حاضرہ ہیں, آپ مجدد رواں صدی ہیں. حضور آپ نے کہا میں انقلاب لاؤں گا, آپ کا خواب ہے, آپ کی تمنا ہے. فرمایا حضور آج پاکستان میں بھی یہی خرابیاں ہیں, معیشت ٹھیک نہیں, سیاست ٹھیک نہیں, تعلیمی نظام میں زوال ہے, اخلاقی انحطاط ہے, نوجوان بے راہ روی کے شکار ہے, قتل و غارت بڑھ رہی ہے, رشوت عام ہے, حضور یا زنا ہے, بدکاریاں ہیں. فرمایا اقرا, اس کا علاج ہے اقرا, اس کا علاج ہے تعلیمی مراکز. احباب ذی وقار, یہ اسی سیرت مصطفیٰ کا یہ روشنی ہے مراکز علم کا قیام. آج بھی اس پاکستان میں اگر ان ساری خرابیوں کا ہم علاج ڈھونڈنا چاہتے ہیں, وہ وہی ہے جو تحریک منہج قرآن کو مل چکا ہے. انشاءاللہ جب 25,000 مقامات پر یہ مراکز علم قائم ہو جائیں گے, پھر انشاءاللہ وہی غار حرا سے جو پیغام آیا تھا, اقرا کا جب پیغام پہنچے گا, اور یہ دنیا کے جو ہے پاکستان میں اور پاکستان سے باہر بھی انشاءاللہ جب یہ تعلیمی انقلاب آئے گا, شعوری انقلاب آئے گا, اور نیکی اور برائی کی فرق کی تمیز ہمیں مل جائے گی, تو احباب ذی وقار پھر وہی فیوز و برکات ملے گی کہ ہر 23 سال لگے تھے میرے مصطفیٰ کو, جو وہی بلال حبشی جب آپ مکہ میں آذان دے رہے. آخری بات انقلاب بتانا چاہتا تو کیا ہے, وہی غار حرا کا پیغام کیا تھا, اقرا کو کتنا جو ہے فضیلت ملی کہ جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کعبہ کی چھت پر آئے, اذان بلند کی, تو تاریخ بتاتی ہے یہ صحن کعبہ ہے, اور یہ جو دیوار ہے نا, یہ ابو سفیان کے گھر کی پچھاڑ تھی. ابو سفیان کی یہ گھر کی کم ادھر کی پیٹ تھی, صحن کعبہ بیک. اب حضرت بلال نے اللہ اکبر,
تو ہندا بھی تھی اس کی بیوی. ابو سفیان تو رات کو مسلمان ہو گئے, ہندا بھی اب بیٹھی, کہنے لگی یہ تو, اور چونکہ وہ مکہ میں گئے تھے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ, she recognized his voice, کہنے لگی ابو سفیان یہ تو بلال لگتا ہے. وہ چھت پہ چڑھی, چھت پہ چڑھ کے دیکھ رہی ہے, کہنے لگی ابو سفیان یہ وہی بلال جس کے تن پہ کبھی کس تمیز, ہم نے قمیض نہیں دیکھی, کرتا نہیں دیکھا, ایک چادر یا دو چادریں, جس کے پاؤں میں کبھی جوتے نہ تھے, آج یہ کعبہ کی چھت پر ہے اور اذان دے رہا ہے. اور ابو سفیان نے کہا ہندا محمد کی یہی تو کامیابی ہے, اس نے حقوق و فرائض میں توازن قائم کر دیا ہے, اس نے عربی اور عجمی میں فرق مٹا دیے ہیں, اس نے زبان کے, لسان کے, ذات کے, پات کے سب فرق مٹا دیے ہیں, ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے, محمود و ایاز, نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. انشاءاللہ یہی مراکز علم یہ پیغام لے کے اٹھیں گے, اسی سے انقلاب کی کرن پھوٹے گی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.